ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے. وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور جیسی سلام پھیرتے تھے تو واپس چلے جاتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے. ایک دن حضور نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس ایک ہی تہبند ہے، کپڑا جو تہبند ہے وہ ایک ہے، تو میں اس میں پہن کر آتا ہوں، نماز پڑھ کر جاتا ہوں. میری بیوی ننگی بیٹھی رہتی ہے، پھر جب میں واپس جاتا ہوں تو یہ تہبند اس کو دیتا ہوں، پھر وہ نماز پڑھتی ہے. میں اتنا غریب ہوں، اتنا میں غریب ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک بکری دے دی اور فرمایا جاؤ یہ بکری پالو. وہ بکری پالنے لگا. دوسری بکریاں اگر ایک بچہ دیتی تھی تو وہ 4 3 بچے دیتی تھی. تھوڑے دن میں اس کی جو بکریاں تھیں وہ کافی ساری ہو گئیں. اب تو وہ کپڑے بھی پہن کر آتا تھا اور گھر میں بیوی بھی کپڑے پہنتی تھی، لیکن چونکہ شہری ماحول تھا، مدینہ تھا، اور بکریاں بڑھ گئی تھیں، زیادہ ہو گئی، تو اس نے حضور سے کہا کہ حضور میری یہ بکریاں بڑھ گئی ہیں تو اب میں یہاں تو نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت ہو تو میں مدینے سے تھوڑا سا باہر ویران میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک چلے جاؤ. وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر تھوڑا مدینے سے باہر چلا گیا. دیکھو مال کتنی خطرناک چیز ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز جو پڑھنا ہے اس کی کیا حقیقت اور کیا قیمت ہے. بکریوں کی خاطر مدینے سے تھوڑا باہر چلا گیا. پھر وہ ہر نماز میں پہنچ نہیں پاتا تھا، صرف جمعے کی نماز میں وہ آتا تھا. خدا کی قدرت کے وہ بکریاں اور زیادہ بڑھ گئیں. جب اور زیادہ بڑھ گئیں تو وہ مدینے سے کہ جو صحرا تھا اس سے بھی بڑے صحرا میں چلا گیا جو بہت دور تھا. وہاں اس کی بکری جو تھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہو گئی. اور اسی دوران زکوٰۃ کا حکم بھی نازل ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وفد بھیجا اعراب میں کہ زکوٰۃ کی وصولی کرو، جب اس کو کہا کہ بھائی آپ کے پاس بہت بکریاں ہیں، ہر 40 بکری کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہے، آپ کو کاروبار زندگی نہیں چل سکتا. اور یہ آیت کریمہ جو نازل ہو گئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام آپ کو سونا اور چاندی جمع کرنے سے منع نہیں کرتا. آپ جتنا مرضی سونا اور چاندی جمع کر لیں، مگر اس میں سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. تو پھر چاہے آپ کے پاس 10 من سونا ہو، 10 ٹن سونا ہو، آپ کو اسلام منع نہیں کرتا ہے. اس لیے زکوٰۃ اسی لیے تو رکھی گئی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو باقی سونا چاندی مال کپڑے دولت برتن ہر چیز آپ کی وہ پاک ہو جاتی ہے. اسلام آپ کو مال رکھنے سے منع نہیں کرتا، جتنا مرضی آپ دے دیں کر رکھ لیں، لیکن اس میں سے جب سال گزر جائے. اسی طرح تجارت کا مال جو آپ نے رکھا ہے، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو
اونٹ ہو، بکری ہو، گائے ہو، یا سونا ہو، چاندی ہو، یا جو بھی اس قسم کی چیزیں تجارت کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے. آپ اس کا حساب کریں گے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے.